اب سنیے، حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ. اپنے زمانے کے اندر تصوف میں ان کو بڑا کمال حاصل تھا. بڑے بڑے زہاد اور بڑے بڑے فقیہ اور علماء آپ کی صحبت اختیار کیا کرتے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں مولانا شاکر علی نوری کا یہ بیان. ایک دن حضرت حاتم اصم سے حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، اے حاتم، تم نے 30 سال میری صحبت اختیار کی، بتاؤ 30 سال میں تم نے کیا سیکھا؟ تو حضرت حاتم اصم نے کہا کہ حضور 30 سال آپ کی صحبت میں رہ کر میں نے 8 چیزیں سیکھی. اب جیسے ہی انہوں نے 8 چیزیں کہیں تو حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر حضرت حاتم اصم سے فرمایا، اچھا بتاؤ وہ 8 باتیں تم نے کیا سیکھی؟ اب اسے غور سے سنیے گا تاکہ وہ آج کی نشست میں آپ بھی ان 8 باتوں کو دل و دماغ میں بٹھا کر یہاں سے اٹھیں. اور میں آخر میں ان 8 باتوں کے حوالے سے حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا جب حضرت حاتم اصم نے عرض کیا کہ حضور یہ 8 باتیں میں نے سیکھی، تو اس کے جواب میں حضرت شفیق بلخی علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا، یہ بات میں آخر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کروں گا. حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، حاتم بتاؤ وہ کون سی 8 باتیں تم نے سیکھی؟ اب پہلی بات فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور دنیا کے جتنے بھی محبوب ہیں، جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل کے اندر ہوں، میں نے دیکھا کہ ایک نہ ایک دن وہ ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. چاہے وہ رشتہ دار کی شکل میں ہو، چاہے اولاد کی شکل میں ہو، چاہے دوست کی شکل میں ہو، ایک وقت آتا ہے جب سب ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. لیکن میں نے ایک بات آپ کی صحبت سے سیکھی، پہلی بات کہ سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں لیکن نیک عمل ساتھ نہیں چھوڑتا. اور پھر انہوں نے قرآن شریف کی آیت تلاوت کی، لن ينفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه اولادكم يفصل بينكم يوم القيامه والله بما تعملون بصير او كما قال. اللہ ارشاد فرماتا ہے، ضرور ضرور ہرگز تمہیں نفع نہیں پہنچائیں گے تمہارے رشتہ دار، تمہاری اولاد. قیامت کے دن تمہارے درمیان اللہ جدائی پیدا فرما دے گا، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. حضرت حاتم اصم نے عرض کیا کہ حضور آپ کی صحبت میں رہ کر کے میں نے یہ سیکھا کہ سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، عمل ساتھ نہیں چھوڑتا. تو میں نے اپنی زندگی نیکیاں کرنے کے اندر خرچ کر دی. اب صبح بھی نیکی کی توفیق اللہ سے جو ملتی ہے وہ کرتا ہوں، رات بھی اللہ کی توفیق سے جو نیکی کی توفیق ملتی ہے وہ کرتا ہوں. یہاں یہ بات میں آپ کو بتا دوں، آج امت مسلمہ پر نیکی گراں ہوتی جا رہی ہے. گناہ کرنے میں تو مسلمان جلدی کرتا ہے لیکن نیکی کرنے میں جلدی نہیں کرتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ڈر تھا اور اس بات کو حضور جانتے تھے کہ ایسا زمانہ آئے گا. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال الصالحہ، نیکی کرنے میں جلدی کرو، ان قریب ایسا زمانہ آئے گا
کہ لوگ رات کو مومن ہوں گے، صبح کو کافر ہو جائیں گے، صبح کو مومن ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، چند روپیوں کے لیے، چند مال کے لیے آدمی اپنے دین کو بیچ دے گا۔ ایسے زمانے کے آنے سے پہلے حضور فرماتے ہیں نیکی میں جلدی کرو۔ آپ ذرا مجھے بتاؤ، صبح سے لے کر رات تک ہم کتنی نیکیوں کو اپنے دامن میں جمع کرتے ہیں، اور اپنے دامن میں گناہوں کو کتنا جمع کرتے ہیں؟ ہماری طبیعت میں نیکیوں کا شوق کتنا ہے؟ تو ہمارا وجدان اندر سے جواب دے گا۔ ہماری زندگی نیکی کے سلسلے میں سستی میں گزرتی چلی جاتی ہے، اور گناہوں کے سلسلے میں چستی کے اندر گزرتی چلی جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک نیکی کے عوض میں بندہ بخش دیا جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیکی اور گناہ کے اکول ہونے کے بعد بندے کو کوئی قیامت میں نیکی دیتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اب سنیے آپ، جو لوگ نیکی کو ہلکا سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، وہ غور سے سنیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، تفسیر روح البیان کے اندر یہ موجود ہے، قیامت کے دن ایک عورت کے اعمال کو تولا جائے گا، تو نیکی اور گناہ دونوں برابر ہو جائیں گے۔ اللہ قیامت میں ارشاد فرمائے گا، میری بندی کہیں سے ایک نیکی لے کر کے آ جا تاکہ تیری بخشش ہو جائے۔ وہ عورت جس کو پورا یقین تھا کہ دنیا میں میرا بیٹا کبھی میری معمولی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، آج میں اگر میدان محشر میں اپنے بیٹے کو پالوں تو میرا بیٹا ضرور مجھے ایک نیکی عطا کرے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میدان محشر میں وہ تلاش کرنے نکلے گی اپنے بیٹے کو، بیٹا مل جائے گا۔ ماں اپنے بیٹے سے کہے گی، میرے بیٹے، میری نیکیاں اور گناہ دونوں اکول ہو چکے ہیں، ایک نیکی مجھے دے دے تاکہ تیری ماں کی بخشش ہو جائے۔ وہ بیٹا جو ماں کے سر کے درد کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ بیٹا جو ماں کی آنکھ میں کبھی آنسو دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، وہ بیٹا جو ماں کو ہمیشہ مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، وہی بیٹا قیامت میں جب ماں کہے گی بیٹا مجھے ایک نیکی دے، تو بیٹا کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ابھی میرا ہی حساب نہیں ہوا ہے۔ اب ماں عرض کرے گی، میرے لختے جگر، 9 مہینے تک میں نے تجھے اپنے شکم میں اٹھا کر کے رکھا، بیٹے اس کا واسطہ مجھے ایک نیکی دے دے، تیری ماں جنت میں چلی جائے گی۔ بیٹا کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں کہے گی 2 سال تک میں نے تجھے دودھ پلایا، تیری نجاستوں کو صاف کیا، تیرے لیے میں نے راتیں جاگ جاگ کر کے گزاری ہیں، میرے بیٹے مجھے ایک نیکی عطا کر دے۔ بیٹا کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو لوگ نیکی کو حقیر سمجھتے ہیں، سن لیں قیامت میں کوئی بھی محبوب انہیں کام نہیں آ سکتا۔ آج بہت سارے باپ ایسے ملیں گے جو اپنے بیٹے کے مستقبل کو تابناک کرنے کے لیے اور کبھی انہیں اچھا لباس زیب تن کرانے کے لیے اور انہیں اچھی گاڑیاں دلانے کے لیے نہ حلال کی تمیز کرتے ہیں نہ حرام کی تمیز کرتے ہیں۔ سن لو یہ اولاد قیامت میں تمہیں کام نہیں آئے گی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، نئی نفع پہنچائے گی یہ اولاد۔
पहुंचाएगी। जिस औलाद को तुमने दीन सिखाया, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक शख्स के दर्जे को कयामत में बुलंद किया जाएगा। वो अर्ज करेगा, मौला मेरी नेकियां तो ऐसी न थी कि मेरे दर्जे को बुलंद किया जाता। मेरे करीम बता तो सही मेरा दर्जा क्यों बुलंद किया जा रहा है। मेरा रब इरशाद फरमाएगा, तेरे दामन में तो इतनी नेकियां नहीं थी, लेकिन तू पीछे जो तेरी नेक औलाद छोड़ करके आया ना, वो तेरे लिए मगफिरत की दुआ करता है, जिसकी वजह से आज तेरे दर्जे यहां पर बुलंद हो रहे हैं। अपनी औलाद को दीन से दूर रखने वालों, दुनियादार औलाद मरने के बाद काम नहीं आएगी। अरे ये दुनियादार औलाद जो होती है ना, उन्हें तो नमाज जनाजा की दुआ भी याद नहीं होती कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ भी कर सके। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नेकियों के हरीस बन जाओ, नेकियों के लालची बन जाओ। छोटी नेकी भी करने को मिले तो छोटी समझ के छोड़ो मत। हो सकता है यही नेकी अल्लाह कबूल फरमाकर नजात का जरिया बना दे। और किसी छोटे गुनाह को छोटा समझ के करो मत। हो सकता है कि यही गुनाह जहन्नम में जाने का सबब बन जाए। तो अल्लाह वालों की सोहबत से जो जज्बा मिलता है, वो नेकी करने का जज्बा मिलता है, अमल का जज्बा मिलता है, इसलिए कि वो खुद बाअमल होते हैं। उन्हें देखकर अमल का जज्बा पैदा होता है। तो हजरत इब्न हातिम असम ने अर्ज किया, हुजूर मैंने पहली बात जो सीखी वो ये कि सारे महबूब एक वक्त आता है कि साथ छोड़ देते हैं सिवाय नेक अमल के। आपकी सोहबत से मैंने ये पाया और तब से मैं नेक अमल की तरफ अपनी तवज्जो को मबजूल कर रहा हूं और नेकियां करने में अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करता हूं। ये पहली बात। क्या आप समझ गए? समझ में बात आई? आज से क्या करेंगे आप? बोलिए। करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। किसी नेकी को छोटी समझ के छोड़ो मत, यहां तक कि सलाम में भी पहल किया करो। ये मत सोचना कि ये मेरा नौकर है, इसको मैं क्यों सलाम करूं, ये मुझे सलाम करे। ये मेरा शागिर्द है, मैं इसे क्यों सलाम करूं, ये मुझे सलाम करे। ये मेरा मुरीद है, मैं इसे सलाम क्यों करूं, ये मुझे सलाम करे। ये नहीं कि ये मेरी बीवी है, मैं इसे सलाम क्यों करूं, ये मुझे सलाम करे। ये मेरा बच्चा है, मैं इसे सलाम क्यों करूं, ये मुझे सलाम करे। नहीं, जो सलाम में पहल करेगा वो जन्नत में भी पहले चला जाएगा। नेकी में पहल करो। खुद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मदीने के नन्हे से बच्चे कहते हैं, हमने जिंदगी भर ये हसरत अपने सीने में जमाए रखी कि हम हुजूर को पहले सलाम करें, लेकिन खुदा की कसम कभी हुजूर ने हमें पहले सलाम का मौका ही नहीं दिया, बल्कि मदीने के ताजदार हमें सबसे पहले सलाम किया करते थे। सलाम करने से इज्जत घटती नहीं, इज्जत बढ़ जाया करती है। अब यहां एक मसला भी बता दूं, जो लोग रिस्क की तंगी की शिकायत करते हैं उनको एक अमल बता दूं। आप जब भी अपने घर में दाखिल हुआ करें, घर में कोई हो या न हो, आप घर में दाखिल होते वक्त बुलंद आवाज से अस्सलामु अलैकुम कहा करें, कोई हो या न हो। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा करें और फिर सूरह इखलास की तिलावत कर लें। इंशाअल्लाह घर में कभी फाका आएगा ही नहीं इंशाअल्लाह अज़ीम। तो पहली चीज, वक्त बहुत कम है, मैं 8 बातों को आपकी समाअतों के हवाले करना चाहता हूं। तो पहली चीज जो आज इस इज्तिमा में बैठ करके आपको सीखनी है वो ये है, नेकी करने में जल्दी करो। और दूसरी चीज ये है कि नेकी में लोगों से आगे निकलने की कोशिश करो। ये भी एक तफसीली मौजू है फिर कभी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
उम्मीद है आपको ये बयान पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।